बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं और इम्पोर्टेड कंपनी का जो एजेंडा है, जो उनके टारगेट्स उन्होंने सेट किए हुए थे, वो उस तरफ बड़े आराम से पोलाइटली खामोशी से बढ़ रहे हैं और जितने भी उन्होंने गोल्स अचीव करने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके गोल अचीव कर रहे हैं और साथ साथ कुछ पोलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। आपके सामने पेश करता हूँ जी। सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज, उन दोनों की आज बिल आखिर ज़मानत कन्फर्म हो गई है और इस तरीके से दुनिया की वाहिद रियासत है पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में कि जिसके वज़ीर आज़म ज़मानत पर मौजूद हैं जी, वो ज़मानत पर रहा है और अदालत को मतलूब हैं और अंडर ट्रायल हैं। ये मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में कोई भी वज़ीर आज़म आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो लिहाजा आज उनका मुकदमा था स्पेशल कोर्ट में लाहौर में, तो ट्रायल चल रहा था, तो उनकी ज़मानत कंफर्म हो गई। 10 लाख रुपए के मचल के उन्होंने जमा करवाने हैं और वकील FIA जो है वो ये कह रही थी कि उनको मतलूब है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी भी, हमजा शहबाज की, सलमान शहबाज की और मकसूद चपरासी अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं और वो भी एक अहम तरीन गवाह था, वो ख़त्म हो गया। डॉक्टर रिजवान साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये अब उसके बाद फिर ज़मानत कन्फर्म, FIA की डिमांड कुछ और थी लेकिन अदालत ने कहा कि ज़मानत कन्फर्म करते हैं। उसकी वजह है कि अमूर मुमलिकत भी तो चलाने हैं और अगर वज़ीर आज़म साहब की ज़मानत कैंसिल हो गई और वो जेल में चले जाएं तो अमूर मुमलिकत कौन चलाएगा, ये एक बड़ा मसला था। लिहाजा इसको हल किया गया। इसी तरीके से हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब, सबसे बड़े सूबे के विजिटर्स गैलरी के वज़ीर आला, उनकी भी ज़मानत कन्फर्म हो गई है और उनको भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। FIA ने वही कहा कि जनाब हमें ज़रूरत है इनकी, लेकिन वो भी इस्तदा मुस्तरद हो गई और उनको भी ज़मानत पे रिहा कर दिया गया, यानी कि ज़मानत कंफर्म कर दी गई। पहले अबूरी ज़मानत पे थी। 10 लाख के मचल के उनको भी कहा गया जमा करवाएं। ज़ाहिर है सबसे बड़ा सूबा है पंजाब और उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल उन्होंने सूबा तबाह कर दिया था, इसलिए ज़रूरी था कि वज़ीर आला की ज़मानत पर कन्फर्म ज़मानत होनी चाहिए और उन पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। लिहाजा वो भी हो गया। अब वो अमूर मुमलिकत सूबे के अच्छे तरीके से अमूर सूबा जात चलाएंगे, तो ये हो गया। और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई मामला उनके तय हो रहे हैं और 5 वज़ीर मांगे थे तो 3 वज़ीर देने का फैसला हुआ है। 3 वज़ीर और 2 मुशीर पीपल्स पार्टी को दिए जाएंगे। लिहाजा ये भी एक डेवलपमेंट है। तो पहली किस्त पीपल्स पार्टी को पंजाब में मिल जाएगी। एक चीज़ हो गई जी। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई है चौधरी शुजात साहब से और उनको ज़रा पक्का किया जा रहा है कि जनाब आपने 2 वोट किसी भी सूरत में ज़ाया नहीं होने देने। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरनली कोई भी प्रेशर आए तो ये 2 वोट हमारे साथ होने चाहिए, क्योंकि आपके अगर 2 वोट गए तो शहबाज शरीफ साहब अक्सरियत खो देंगे, तो ये ख़तरा होगा। लिहाजा चौधरी शुजात साहब से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। किसके कहने पे हुई, कैसे हुई, किसने भेजा, ये एक अलग दास्तान है। बहरहाल चौधरी शुजात साहब की खातिर मुदारत की गई। शहबाज शरीफ साहब भी गए थे पूरे भारी भरकम टब्बर के साथ और उनको राम करने की कोशिश की थी, वो अभी तक राम ही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब दूसरी साइड पे खड़े हैं, चौधरी वजाहत हुसैन साहब दूसरी साइड पे खड़े हैं और काफिली बदस्तूर तकसीम है, लेकिन किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। और साथ ही साथ ये तो हो गए। अब दूसरी जानिब एक और भी टारगेट हासिल कर लिया गया है और वो है नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम। ये वापस भेज दिया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने और वो दोबारा जॉइंट सेशन में मंजूर हो गया और उसकी मंजूरी के बाद ज़रा थोड़ी सी 1-2 बातें बता देता हूँ कि वो कितना ज़रूरी था। नंबर 1 जी, जो तरामीम की गई हैं उसमें आपके पास जितने भी असासे हैं आपके रिश्तेदारों के, आपके दोस्तों के, बेनामी हैं, नामी हैं, कुछ भी हैं, उन पे केस नहीं बन सकेगा। ठीक है जी, ये नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है, उस पर केस नहीं बन सकेगा। पहले आपको उन असासों पे करप्शन साबित करना होगी कि जनाब पहले करप्शन साबित करें, उसके बाद असासे आपके करोड़ों में हैं, अरबों में हैं, खरबों में हैं, आप नहीं पूछ सकते। लिहाजा पहले तो ये साबित करें कि करप्शन। दूसरी, ये करप्शन और ये सबूत जो हैं अब नैब नहीं पेश करेगा, मुल्ज़म नहीं पेश करेगा, यानी जिस पे इल्ज़ाम है उसको ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब नैब पेश करेगा कि जनाब ये करप्शन के सबूत हैं और ये जो प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं ये इन पैसों से बनाई गई हैं
لہٰذا یہ ہو گیا. اب نیب کی ذمہ داری ہوگی اور ملزم کی نہیں ہوگی. یہ دوسری بڑی اہم ترمیم کی گئی ہے. تیسری ایک اور اہم ترمیم کی گئی ہے اور وہ یہ کی گئی ہے بیرون ملک سے جو بھی شہادتیں دستاویزی ثبوت آئیں گے، یہ بڑا غور سے سنیے گا کہ بیرون ملک سے ملزم کے خلاف کوئی بھی شہادتیں آتی ہیں، کوئی بھی دستاویزی ثبوت آتے ہیں تو وہ استعمال نہیں ہو سکیں گی پاکستان کی کسی عدالت میں، وہ ثبوت نہ وہ دستاویزی شہادتیں. لہٰذا اب باہر سے وہ جو لکھے جاتے تھے MLAs میوچل لیگل اسسٹنٹس جو مختلف ممالک سے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. والیوم 10 جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے. والیوم 10 دفن ہو گیا ہے اور جتنے بھی MLAs چل رہے تھے، لکھے ہوئے تھے، جواب آ رہے تھے، وہ سارے کے سارے ردی کی ٹوکری میں چلے گئے ہیں. لہذا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اثاثے آپ کے یہ آنے والوں کے لیے بھی ہے. اور یہ صرف پھر ایک اور بات بھی اس میں کی گئی ہے کہ اب جو کسی بھی انویسٹیگیشن، نیب انویسٹیگیشن کب سٹارٹ کرے گا تو عوام الناس کے مسائل کے اعتبار سے، یہ جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اس طرح کی ہو جاتی تھیں اور یہ ڈبل شاہ والا معاملہ آیا تھا تو اس میں انہوں نے کہا جی کم از کم 100 شکایتیں آنی چاہیے نیب کے پاس. 100 شکایتیں آئیں گی تو ہی نیب اس پہ کوئی ایکٹ کرے گا. اور اگر 99 شکایتیں آتی ہیں، 99 متاثرین نیب سے رجوع کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی وہ کیس ٹیک اپ نہیں ہو سکے گا. یہ نیب ہے. اور پھر آخری جو کی گئی ہے ترمیم وہ یہ کی گئی ہے کہ اگر ریفرنس بے بنیاد ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ سزا نہیں ہوتی، عدالت بری کر دیتا ہے، تو پھر نیب افسران کو کیا ہوگا جی 5 سال قید کی سزا ہوگی. یہ ایک بنیادی چیز ہوئی ہے. تو یہ ہیں وہ اہداف جو کہ حاصل کیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے باقی الیکشن رولز جو ہیں وہ بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں اور حلقہ بندیاں جو آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں ڈسکشن کیا تھی؟ اس اجلاس میں ڈسکشن تھی، وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور اچانک ایک خبر آئی اور خبر یہ آئی کہ افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اور جنگ بندی معاہدے کے تحت اب بات چیت ان کے ساتھ چل رہی ہے. پھر پاکستان سے ایک وفد گیا، جرگہ گیا، اور اس میں کون تھا کون نہیں تھا یہ ایک الگ کہانی ہے. مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے نتیجے میں اور یہ سب کچھ ہوا. اور طالبان نے، تحریک طالبان نے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ مطالبات پیش کیے اور یہ سارا چیز اچانک میڈیا میں آئی. سیز فائر ہو گیا جی، جنگ بندی ہو گئی ہے اور بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. اور ان کے مطالبات میں ایک مطالبہ میں آپ کو بتا دوں، باقی تو چھوڑیں، وہ یہ ہے کہ جو قبائلی علاقہ جات جن کو فاٹا کہا جاتا ہے، ان کو جو ضم کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، وہ کہتے ہیں یہ انضمام ختم کیا جائے اور وہ بحال کیا جائے قبائلی علاقہ جات کو، فاٹا کی آزاد حیثیت کو. یہ اب تحریک طالبان پاکستان کر رہے ہیں مطالبہ، اور یہ سب کی سب لیڈرشپ بیٹھی ہے افغانستان میں اور افغان طالبان ان کو تحفظ دے رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو یہ پارلیمان میں ابھی تک نہ تو یہ کابینہ میں کوئی چیز آئی، نہ ہی پارلیمان میں آئی، دونوں جگہوں پہ نہیں آئی. اور زیادہ امکان یہی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں، ان کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی. اس لیے پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف ہے اس سلسلے میں کہ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنی. انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کا الزام ہی انہی پہ ہے کہ یہ طالبان نے مارا ہے. تو ایک پیپلز پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے، موقف بڑا اسٹرانگ قسم کا. تو اس پہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک کی ہے، ٹویٹ کی ہے بطور وزیر خارجہ کہنا چاہیے یا پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن، جیسے بھی کہہ لیں آپ، کیونکہ وزیر خارجہ کے طور پہ ہوتے تو پھر دفتر خارجہ کو بیان دینا چاہیے تھا. اور وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین، انہوں نے کہا جی کہ طالبان، تحریک طالبان پاکستان
کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ جو کچھ بھی چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی کا ایک فرم بلیو ہے، اور خاص طور پہ اور مطالبہ بھی انہوں نے کیا کہ یہ سب کچھ پارلیمان میں آنا چاہیے اور یہ پارلیمان میں ڈسکشن ہونی چاہیے اوپن. یہ جو خفیہ شفیہ ہے یہ اس کو بند کریں، پارلیمان میں لائیں، وہاں پہ ڈسکشن ہو اور تمام فیصلے جتنے بھی اس سلسلے میں ہونے چاہیے وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ کو آن بورڈ لیا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، پارلیمان میں زیر بحث لایا جائے اور پارلیمان کے فورم پہ یہ سارے معاملات ہونے چاہیے. اب یہ ہے وہ بات جو کہ خان صاحب کا بھی یہی تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان جب تھے تو ان کو بھی یہی چیزیں تھیں کہ پتہ چلتا تھا، خبریں آنا شروع ہوتی تھیں تو پتہ چلتا تھا کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کچھ، ان میں یہ افغانستان کا معاملہ بھی تھا، اس میں کشمیر کا معاملہ بھی تھا، اس میں اسرائیل کا معاملہ بھی تھا، اس میں آپ کا کچھ اور معاملات بھی تھے. یہ سارے چیزیں جو ہیں ایون یہ روس کا دورہ روس اور یہ ساری چیزیں جو کھچڑیاں وچڑیاں پک رہی تھیں تو ان کو وہاں سے میڈیا سے پتہ چلتا تھا، ادھر سے آتا تھا. امریکی اڈوں کا مسئلہ تھا اور ایئر سپیس یوز کرنے کا مسئلہ تھا. یہ ساری چیزیں تو پھر خان صاحب بطور پرائم منسٹر وہ پھر آتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. ان کو کہنا پڑتا تھا کیونکہ ان کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اور جب ان کو بتایا جاتا کہ پیرالل کہیں نہ کہیں چل رہی ہیں چیزیں تو اس کو نگیٹ کر دیتے تھے. تو یہیں سے سلسلہ شروع ہوا. تو اس لیے بلاول بھٹو اتحادی جماعت ہے اہم ترین، پیپلز پارٹی، اور اس کے بغیر یہ سارا سیٹ اپ ہی کچھ نہیں ہے. تو ان کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کرنا، پہلے تو کور کمیٹی کا اجلاس ذرائع کے حوالے سے خبر آئی کہ کور کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا نہیں. پھر اس کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد خبر انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے دی کہ جناب یہ چیزیں ہیں اور یہ ہونا چاہیے. تو یہ تھی کچھ چیزیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ اور آپ کے گوش گزار کریں گے اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہوں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.